کراچی سمیت سندھ والوں کے لیے عید شاپنگ کا ایک اور موقع۔ سائنس سرکار کا جمعے اور ہفتے کو کاروبار کھلا رکھنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں کہ تاجر ایس او پیز کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ سندھ میں اتوار سے تمام کاروباری سرگرمیاں بند ہوں گی۔ این سی او سی کی ہدایت پر پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 8 سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان۔ تمام بازار اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ سیاحتی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ این سی او سی نے پمفلٹ بھی شائع کر دیے۔ پیغام دیا گیا ہے کہ کورونا سے بچیں، سیاحت پھر سے ہی سیاحت سے زیادہ صحت ضروری ہے۔ جان نہیں پیاری کرنی ہے عید خریداری۔ کراچی والے بازاروں پر ٹوٹ پڑے۔ عید سے ایک ہفتے پہلے دن میں چاند رات منا لی۔ کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ کورونا کو دعوت عام، صدر کا بوہری بازار ہو یا جامع کلات، رنچھوڑ لائن کی تنگ گلیاں ہوں یا حیدری مارکیٹ، بچے، جوان اور خواتین گرمی اور حبس میں گتھم گتھا۔ یوں لگا جیسے پورا شہر نکل آیا ہو۔ بدترین ٹریفک جیم، شہر کے مختلف شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ریگتی رہیں۔ کراچی میں کورونا کے پھیلاؤ میں تشویشناک اضافہ، کیس مثبت آنے کی شرح 14% سے بڑھ گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں عید کی تعطیلات کے دوران سخت پابندیوں کا فیصلہ۔ اتوار سے گروسری شاپس شام 6 بجے بند کرا دی جائیں گی۔ مغرب کے بعد ریسٹورنٹس کو صرف ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہاکس بے اور سی ویو بند رہے گا۔ ویکسینیشن سینٹر 24 گھنٹے کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے سیاحتی مقامات پر جانے سے گریز کرنے کی اپیل۔ پڑوسی ملک بھارت کا حال دیکھیں، احتیاط کریں۔ وزیر اعظم کی عوام سے اپیل۔ کہا بھارت کا حال سب کے سامنے ہے، لوگ سڑکوں پر دم توڑ رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہی۔ خبردار کیا کہ کورونا کی تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے، اگلے 2 ہفتے بے حد محتاط رہیں۔ پہلی 2 لہر میں اللہ نے رحم کیا، تیسری لہر میں خطرہ زیادہ ہے۔ ایس او پیز کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، کورونا کی شرح کو نیچے لانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں متعدد 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ عمران خان سیکرٹری جنرل OIC اور جدہ میں پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے۔ پشاور میں شہری نے گاڑی پولیس اہلکار پر چڑھا دی۔ ٹول پلازا پر موٹر وے پولیس اہلکار نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اہلکار کو کچل کر بھاگنے کی کوشش کی۔ چمکنی پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ زخمی موٹر وے پولیس اہلکار LRH اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی میں شہری ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر گلشن حدید میں نوجوانوں کی ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش۔ ملزمان کی فائرنگ سے بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ گلشن اقبال میں ملزم فیملی سے کار چھین کر فرار ہو گیا۔ ویب سائٹ پر سامان بیچ کر شہریوں کو بلا کر لوٹ مار کرنے والا گروہ گرفتار۔ واردات کی CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ ملزمان کے خلاف تھانہ اورنگی ٹاؤن میں شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ NA-249 کی ری کاؤنٹنگ، نون لیگ کا بوائیکاٹ۔ PTI، MQM اور PSP نے بھی ساتھ دیا۔ ووٹوں کے بوروں پر سے سیل غائب ہونے پر DRO آفس میں شور شرابہ۔ دوبارہ گنتی کرانے والے مفتاح اسماعیل نے چیف الیکشن کمشنر سے گنتی روکنے کی درخواست کر دی۔ نون لیگی امیدوار مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ RO نے کہا کہ فارم 46 نہیں دیں گے۔ کتنے بیلٹ پیپر آئے، کتنے استعمال ہوئے، ریکارڈ نہیں دیا۔ پہلا تھیلا کھولا تو سیل نہیں تھی، پوچھا تو کہا گیا گر گئی ہوگی۔ PTI اور MQM نے ری پولنگ کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے بیگز سیل نہ ہونے کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا تمام بیگز سیل تھے، کچھ جماعتوں کے امیدوار پورا ڈیٹا مانگ رہے تھے جو ممکن نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کی جیت نون لیگ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات سندھ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ٹیلی فون آئے، الیکشن کمیشن ان کی جیت کا اعلان کر دے اور خصوصی جہاز بھجوا کر فوری طور پر اسپیکر قومی اسمبلی مفتاح اسماعیل سے حلف لیں۔
سعید غنی نے کہا کہ نون لیگ، پی ایس پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اتحاد پہلے شور ری کاؤنٹنگ کا مچایا، اب بھاگ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا مفتاح اسماعیل کو 10 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس۔ مفتاح اسماعیل نے مجھے بدنام کرنے کے لیے الزام لگایا کہ میں نے ٹیکس نہیں دیا، احساس پروگرام کے پیسوں سے ووٹ خریدتا ہوں، الزامات سے میری ساکھ متاثر ہوئی۔ مفتاح اسماعیل معافی مانگیں اور 10 کروڑ کا ہرجانہ دیں، نوٹس کا متن۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر سے ملاقات۔ ڈیوک آف ایڈنبرا شہزادہ فلپ کی وفات پر افسوس کا اظہار، شاہی خاندان کے لیے تعزیت کا پیغام دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے برطانیہ دوسرے گھر کی مانند ہے، کورونا سے نجات کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور، کہا برطانیہ اور پاکستان کے دو طرفہ روابط کی طویل تاریخ اور منفرد جہت ہے، دونوں ممالک کا باہمی تعاون باہمی مفاد میں ہے۔ شہباز شریف چین کے سفارت خانے گئے، چین کے سفیر سے ملاقات میں کہا کہ چین پاکستان کا حقیقی اور بااعتماد دوست ہے، پاک چین مثالی دوستی معاشی شراکت داری میں تبدیل ہوئی۔ چین کے سفیر کا کہنا تھا کہ چین میں شہباز شریف کو پنجاب اسپیڈ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دکھ ہوتا ہے آپ کو، ہمارے یہاں لائکنگ ڈس لائکنگ تھوڑی سی زیادہ ہے، کانٹیکٹ زیادہ ہے، اسکل کم ہے۔ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا کوچنگ والا، میں ہی تھا 2007 میں کو لے کے آیا۔ بہت اچھے کرکٹر ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اور ٹائم چاہیے، وہ ڈومیسٹک کی ٹیمز کی کوچنگ کریں۔ پسند ناپسند پر کرکٹ ٹیم منتخب ہوتی ہے، ہمارے سسٹم میں تعلقات کی قدر زیادہ ہے، صلاحیتوں کی کم ہے۔ وسیم خان کو مکمل اختیارات دیے جائیں تو بہتری آ سکتی ہے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا مصباح کے خلاف نہیں لیکن وہ کوچنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عماد وسیم، محمد عامر، حارث سہیل کو بابر ٹیم میں چاہتے تھے لیکن نہیں شامل کیا گیا، آخری فیصلہ کپتان کا ہونا چاہیے، وہ ٹیم میدان میں لڑواتا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کھیلنا چاہتا ہوں جس کے لیے محنت کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں کھیلوں کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، وزیر اعظم اور مسائل سے لڑ رہے ہیں، اچھے فیصلے کر رہے ہیں۔ صاحب ادھر آئے تھے، میں پورا دن ادھر تھا، بلکہ سی آف بھی کیا، تو اس وقت میرے ساتھ کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، وہ چلے گئے۔ ایک لیٹر مجھے ملا لیکن میں اس کی اوتھینٹسٹی کو ڈاؤٹ کرتا ہوں، کیونکہ نہ اس پہ ڈیٹ لکھا ہوا تھا، نہ ڈسپیچ نمبر تھا، نہ کچھ تھا۔ وزیر اعظم کوئٹہ کے دورے پر آئے تو استعفے کی کوئی بات نہیں کی، اگلے روز وزیر اعظم کی جانب سے جو خط ملا اس پر تاریخ اور ڈسپیچ نمبر نہیں تھا۔ صدر استعفیٰ مانگیں گے تو سامان پیک کر کے چلا جاؤں گا۔ گورنر بلوچستان کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا وزیر اعظم سے جس میٹنگ میں میرے خلاف باتیں کی گئیں اس میں شریک نہیں تھا۔ کورونا میں مبتلا اداکارہ بشرا انصاری کی بہن سنبل شاہد لاہور میں انتقال کر گئیں۔ ملک بھر میں مہلک وبا سے مزید 108 اموات، 4198 نئے کیسز رپورٹ، کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 9% رہی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ تلخ کلامی کی وجہ ان کا عوام کو ڈیلیور نہ کرنا تھا۔ فردوس عاشق آوان نے وزیر اعظم سے ملاقات میں سیالکوٹ رمضان بازار واقعے پر آگاہ کیا۔ فردوس عاشق آوان نے کہا کہ کام افسر شاہی نہیں کرتی اور گالیاں عوامی نمائندوں کو پڑتی ہیں۔ پنجاب حکومت نے رمضان میں 7 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عوامی مفاد اور ان کو ریلیف ترجیح ہے۔ ذرائع کے مطابق غفلت برتنے والے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اہم ٹاسک دے دیا، عوامی رابطے مزید بہتر کرنے اور محکموں میں بلا جواز سیاسی مداخلت ختم کرنے کی ہدایت۔ ضمنی انتخابات میں مسلسل شکست پر بھی بزدار سے رپورٹ طلب۔ کوئٹہ میں ایگل اسکواڈ کی فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت، تھانہ سریاب کے 6 اہلکاروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج۔ فائرنگ سے کار سوار نوجوان جاں بحق، کزن زخمی ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لاہور مسلم ٹاؤن میں کال سینٹر سے لڑکی کی لاش ملنے پر قتل کا مقدمہ درج۔ سمرین کی وحدت روڈ پر کال سینٹر سے لاش ملی، شوہر کے ساتھ خلا کا کیس چل رہا تھا۔ سمرین کے 2 موبائل موقع سے غائب تھے، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔
एक दो नहीं पूरे 54 चालान। लाहौर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 54 चालान वाली गाड़ी को धर लिया। 26,800 रुपए का जुर्माना आयद। गाड़ी थाने में बंद। अब तक 20,000 से ज्यादा नादहिंदा गाड़ियों के कागजात को जब्त कर लिया गया है। कराची में दुबई से आने वाला कोरोना मरीज करंटीना सेंटर से फरार। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर गुज़िश्ता रोज गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचा था। कोरोना मुस्बत 5 मुसाफिरों को भिटाई आबाद के अस्पताल में करंटीना किया गया, जहां से एक मरीज भाग निकला। रेप ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतें मुकर्रर कर दी। अद्वियात महंगी बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। CEO ड्रेप आसिम रऊफ कहते हैं कि कोई प्राइवेट इदारा वैक्सीन मंगवाना चाहता है तो हुकूमत ने उनके लिए आसानियां पैदा की हैं। बोर्ड के इम्तिहानात 15 जून के बाद होंगे। मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात तरजीही बुनियाद पर लिए जाएंगे। वफाकी वजीर तालीम कहते हैं कि चाहते हैं कि इम्तिहानात के नताइज जामियात में दाखिले से पहले आ सकें। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। कोरोना में घिरे भारत की मदद के लिए कोशां। कनाडा को इमदाद के लिए फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमिश्नर का दफ्तर खारजा से इजहार तशक्कुर। कहा इंसानी हमदर्दी के लिए पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहते हैं। सऊदी अरब का 17 मई से बैनुल-अक़वामी परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान। ज़मीनी और समुद्री सरहदें भी खोल दी जाएंगी। पाकिस्तान समेत 38 ममालिक के लिए हिदायत जारी। वैक्सीन की 2 डोज लगवाने वाले और सेहतमंद अफराद ही दाखिल हो सकेंगे। Pakistan does, but thank you for all you've done, and I keep my promise. Spent some time. The Secretary of Defense just spent some time with their Secretary of Defense, and we're trying to figure how we deal with Afghanistan. अमेरिका के सदर जो बाइडन अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार के मोतरफ। कहते हैं अफगान जंग के खात्मे और पुरअमन मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार अहम रहा है। अमेरिका में मुस्लिम बैन के खात्मे समेत तमाम वादे पूरे किए। आइंदा भी तमाम वादे पूरे करूंगा। हरारे में पाक जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। कौमी टीम दूसरे टेस्ट में भी जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.